جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مذاب و ناز دوا اٹھائے کیوں۔ لیکن سب سے پہلے لفظ عشق جو ہے توجہ کرنا ذرا، لفظ عشق، عشق والے لفظ سے کئی لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ لفظ تم نے کہاں سے لے لیا ہے، قرآن کے اندر بھی نہیں ہے، حدیث کے اندر بھی نہیں ہے، تمہیں کہاں سے مل گیا۔ محبت کے 10 مراتب آپ نے سنے، اس میں ایک مرتبہ عشق ہے جو غلط محبت ہے۔ پورا قرآن پڑھیے، پورے قرآن مجید میں ایک مرتبہ بھی لفظ عشق استعمال نہیں ہوا۔ آپ جملہ کتب حدیث نکالیے، بخاری مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن جامع ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی سے لے کر جملہ مسانید اور جوامع نکالے، ایک حدیث صحیح میں اللہ کے رسول نے لفظ عشق استعمال نہیں کیا۔ تیسری بات، 1,44,000 صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پہ موجود تھے، کسی ایک صحابی نے اللہ کے رسول کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کے رسول کا عاشق ہوں۔ چوتھی بات، بلکہ میدان عرفات میں جب ایک تو صحابی کہتے ہیں ہمیں میدان عرفات کی دعا بار بار کر رہے تھے، اللہ۔ چوتھی بات، ماں کتنا معزز رشتہ ہے، بیٹی اور بہن، کوئی والدہ گرامی کوئی اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے بارے میں یہ لفظ استعمال نہیں کرتا۔ مومن، دانشمند، عقل مند کیوں نہیں استعمال کرتا؟ کیونکہ یہ پاکیزہ لفظ نہیں ہے، یہ لفظ غلط لوگوں کا ہے۔ اگر میں اور آپ اپنی والدہ اور بیٹی اور بہن کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، پھر قرآن میں نہیں آیا، کسی حدیث میں نہیں آیا، 1,44,000 صحابہ استعمال نہیں کیا۔ بینگ اے مسلم میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں پیغمبر کے بارے میں کہوں میں عاشق رسول ہوں، مجھے کہنا چاہیے میں محب رسول ہوں۔ میں نے کہا کہ اللہ تمہیں بھی حضور کی شدید محبت عطا فرمائے، کیونکہ لفظ عشق جو ہے اس کا معنی ہے کہ فرط الحب، زیادہ محبت، شدید محبت، کامل محبت، اس کو عشق کہتے ہیں۔ اور اس لفظ کا جو مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے وہ قرآن، حدیث، تفسیر کے اندر موجود ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یہاں تفسیر کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی شدید محبت کیا ہے، اس کی وضاحت فرماتے آخر میں فرماتے ہیں وَلَيْسَ لَهُ فِي هَذَا الْعَالَمِ مِثَالٌ إِلَّا الْعِشْقَ الشَّدِيدُ۔ فرماتے ہیں دنیا میں اللہ کے اس فرمان کے اشد حبا للہ، دنیا کے اندر، عالم کے اندر سوائے اس کے اس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کو دوسرے لفظوں میں تعبیر کرنا، فرماتے ہیں اس سے مراد عشق شدید ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اگر عشق کی بات سن کے بھی کہنا پڑے کہ بولو تو پھر بولنا کدوں ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ مفہوم قرآن کے اندر موجود ہے۔ اگر تم نے دنیا کے اندر اس کی کوئی تعبیر تلاش کرنی ہے، کوئی دوسری کوئی تشریح تلاش کرنی ہے، تمہیں عشق شدید کا سہارا لینا پڑے گا، عشق شدید کے الفاظ کو تمہیں استعمال کرنا پڑے گا۔ تو حضرات ذی وقار دیکھیے ہمارے علماء نے، حدیث مبارکہ بھی ہے، کنز العمال وغیرہ کتابوں کے اندر موجود ہے، حضور فرماتے ہیں من عاشقا فعفا ثم مات شہیدا، جس نے عشق کیا اور پاکیزہ رہا فوت ہو گیا تو وہ شہید ہے۔ عشق کیا، پاکیزہ رہا، عشق کو آلود نہیں کیا، بے حیائی، برائی، فحش کی طرف نہیں گیا، عشق کو پاکیزہ رکھا، شریعت کا لحاظ رکھا، اسی حالت میں کسی کے عشق میں فوت ہو گیا، ماتا شہیدہ، وہ شہادت کی موت، وہ شہادت کی موت فوت ہوا۔ اب یہ حدیث مبارکہ لوگ زور بھی لگا لے تو موضوع نہیں ہے، جھوٹی نہیں ہے، زیادہ اس کو ضعیف کہہ سکتے ہیں۔ بعض علماء نے تحقیق کی، حسن کا درجہ دیا، ابن قیم نے الداء والدواء کے اندر اس سے استدلال کیا، علماء نے استدلال کیا، البدایہ کے اندر ابن کثیر نے استدلال کیا، علماء نے جہاں حکمی شہداء کا ذکر کیا تو اس حدیث سے استدلال کیا، بلکہ یہاں تک قاضی ثناء اللہ پانی پتی فاروقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں قلتو، یعنی حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کریم یعنی ہر شہید کی روح فرشتہ قبض کرتا ہے، لیکن جو بحر میں، جو جنگی یعنی جو بحری جنگ میں شہید ہو جائے رب کے رستے میں، اس کی روح خود رب العالمین قبض کرتا ہے۔ اس حدیث کے تحت قاضی ثناء اللہ فرماتے ہیں فقلتو فشہداء بحر العشق والمعرفت اولا بذالک الکرامہ، فرماتے ہیں اگر بحری شہید، بحری غزوے کے اندر شہید ہونے والا یہ کرامت رکھتا ہے کہ اللہ اس کی روح کو قبض کرے، تو جو بحر عشق کا شہید ہے، جو بحر
عشق کا شہید ہے تو وہ اس عزت کے زیادہ لائق ہے, وہ اس کرامت کے بولیے بولیے زیادہ لائق ہے. اور آپ بھی فرماتے ہیں عشق کیا ہے؟ العشق نار فی القلوب, عشق وہ آگ ہے جو دلوں میں ہوتی ہے, تو حرق ما سوى المحبوب, جو محبوب کے سوا ہر تمنا کو جلا دیتی, جو محبوب کی طلب کے سوا ہر طلب کو, ہر تمنا کو بولیے بھائی جلا دیتی. اور اس کا کامل نظارہ دیکھنا ہو تو وہ ایک ہستی ہے جس کا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. سنیے, اشد حب للہ کا مطلب ہے اللہ سے عشق کرتے ہیں. امام راضی فرما رہے ہیں اللہ سے عشق کرتے ہیں. سورہ یوسف کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام, علامہ علوسی کی بات کرنے لگا, حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام روتے رہے, رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی اور آپ بڑے کمزور ہو گئے. حضرت یوسف کا ذکر کرتے رہتے تھے. آپ کے بیٹوں نے دیکھا تو عرض کی قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسفا, ابا جی آپ یوسف کو یاد ہی کرتے رہیں گے, آپ اتنا ذکر کریں گے, توجہ کرنا, اتنا ذکر کریں گے حتی تکونا حردا او تکونا من الحالکین, آپ دنیا سے چلے جائیں گے, جان سے چلے جائیں گے, اتنا ذکر کریں گے, اتنا یاد کریں گے یوسف کو. اب جب یہ بات آئی, علامہ علوسی حنفی بغدادی سید محمود علوسی آپ فرماتے ہیں یہ بات انہوں نے پتہ کیوں کی, فرمایا ھذا من الجہل باحوال العشق, فرمایا وہ عشق کے احوال سے جاہل تھے. سارے بولو بھئی, اگر کوئی عاشق بیٹھا ہے تو بولو, پچھلے بھی بولو. فرمایا وہ عشق کے احوال سے غافل تھے. ھذا من الجہل باحوال العشق وما علیہ العاشقون, جو عاشقوں پر عشق کے احوال طاری ہوتے ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اس سے لا علم تھے, وہ نہیں جانتے تھے. اگر وہ عاشق پر جو حالت طاری ہوتی ہے اپنے محبوب کی یاد کے اندر اگر وہ جانتے ہوتے تو کبھی حضرت یعقوب سے یہ نہ کہتے ابا جی تسی یوسف کو یاد ہی کرتے رہو گے, ابا جی تسی یوسف کو یاد ہی کرتے رہو گے. اگلا جو جملہ ہے نا, فرماتے ہیں فَإِنَّ الْعَاشِقَ يَتَغَصَّى بِذِكْرِ مَعْشُوقِهِ, فرمایا وجہ یہ ہے, فرمایا بے شک عاشق اپنے محبوب معشوق کے ذکر سے غذا حاصل کرتا ہے. عاشق محبوب کے ذکر سے بولیے کیا کرتا ہے؟ غذا حاصل کرتا ہے. خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اس کو کیا اطعمہ, اس کو کیا اطعمہ اشربہ سے لذت ہو. اور بھئی جو عاشق ہیں وہ کھانے پینے کے چکروں میں نہیں رہتے, وہ محفلوں میں لنگر کے لیے نہیں آتے, چاولوں کے لیے, وہ رب رسول کے ذکر کے لیے آتے ہیں. ان چکروں سے وہ ماورا ہوتے ہیں, وہ بلند ہوتے ہیں, کھانے پینے کے چکروں میں نہیں. گھر میں بھی تو حضور کا ہی کھایا جائے, گھر میں بھی تو حضور کا صدقہ ہے. عاشق کھانے پینے میں گم نہیں رہتے. اس کو کیا اطعمہ اشربہ سے لذت ہو, اس کو کیا اطعمہ اشربہ سے لذت ہو. وہ جو درد ہو, توجہ کرنا, وہ جو درد ہو غم و حسرت کی غذا کھاتا ہے. وہ جو درد ہو, بولیے وہ جو درد ہو غم و, بولو سارے دامن کے چلا گا آنکھوں, وہ جو درد ہو غم و حسرت کی غذا کھاتا ہے. اس کو کیا اطعمہ اشربہ سے لذت ہو, وہ جو درد ہو غم و حسرت کی غذا کھاتا ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے الحب للہ علی اربعۃ فنون, تیری اللہ سے محبت کے چار پہلو ہیں. توجہ کرنا, تیری اللہ سے محبت کے چار پہلو ہیں, چار سمتیں ہیں, چار کیفیتیں ہیں. حضرت بایزید فرماتے ہیں, توجہ کرنا, فرماتے ہیں پہلی سمت, پہلی جیت پہلو کیا ہے؟ فن منہ, اس کی طرف سے, اللہ کی طرف سے تیری طرف محبت. وہو منتہن, وہ انتہائی پہلو ہے, وہ حد ہے. اللہ جب بندے سے محبت کرے وہ انتہائی محبت ہے, وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. وَفَنٌ مِّنْكَ, تیری طرف سے اللہ کی طرف محبت. ایک پہلو جو تیری طرف سے ہے وَهُوَ وُدُّكَ, تیرا اللہ سے محبت کرنا, تیرا اللہ سے الفت کرنا. تیسری سمت, تیسرا پہلو کیا ہے؟ فرمایا وَفَنٌ لَهُ, اس کے لیے تیری محبت. وَهُوَ ذِكْرُكَ لَهُ, وہ تیرا اس کا ذکر کرنا ہے.
تیری طرف سے اللہ کی محبت وہ تیرا اس کا ذکر کرنا ہے. چوتھی قسم پہلو کیا ہے؟ آج کو جھوم جاؤ. باجدید گستامی کہتے ہیں وَفَنٌ بَيْنَكُمَا، تیرے اللہ کے درمیان والی محبت. فرماتے ہیں وَهُوَ الْعِشْقُ، وَهُوَ الْعِشْقُ، فرمایا وہ عشق ہے تیری اللہ کے درمیان، اللہ کی تیرے ساتھ محبت. یہ چوتھا پہلو، یہ محبت کا یہ عشق ہے. اس کو کیا عتیمو اشربت سے لذت ہو، وہ جو درد ہو، بولو وہ جو درد ہو، غم و حسرت کی غذا کھاتا ہے، وہ جو درد ہو، غم و حسرت کی غذا کھا. حضرات گرامی قدر، عشق کا مطلب ہوا شدید محبت، دیوانگی، دیوانہ پن، شدید محبت. حدیث مبارکہ کے اندر اس کو عاشقوں کو مجنوں بھی کہا گیا. مجھے بولے سبحان اللہ. میں مسند احمد پڑھنے لگا، کہانیاں نہیں سنانا ہے، حدیثیں سنانا ہے. مسند احمد میں رسول اللہ کا فرمان ہے، فرمایا اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون. اللہ کا ذکر ایسے کرو دیوانگی میں، دیوانہ وار، عشق ایسے کرو دیکھنے والے تمہیں مجنون کہیں. دیکھنے والے کیا کہیں؟ اس کو کیا عتیمو اشربا سے لذت ہو، وہ جو درد ہو، غم و حسرت کی غذا کھاتا ہے. حضرت جی وقار پتہ چلا بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نہیں جی یہ لفظ عشق قرآن کے اندر نہیں، حدیث کے اندر نہیں. یہ جناب اپنی ماں کو نہیں کہہ سکتے، باپ کو نہیں کہہ سکتے، بیوی کو نہیں، بہن کو نہیں کہہ سکتے. میں نے کہا باپ کو ماں کو کہنے میں کیا حرج ہے؟ اے ماں اے باپ مجھے تجھ سے عشق ہے. میں نے کہا ذہن صاف ہونا چاہیے، لفظ کے اندر برائی نہیں. لفظ عشق کا مطلب ہے محبت کی شدت. آپ اگر فساق، فجار، برے لوگ، دو نمبر لوگ اس کو غلط استعمال کریں، اس میں ہمارا قصور؟ اس میں ہمارا قصور نہیں. بزرگوں نے استعمال کیا. سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں عاشق صادق سویو باہو، عاشق صادق. ہمارے بزرگوں کو بھی پتہ نہیں کہ لفظ عشق بڑا گھٹ گیا ہے معاذ اللہ. ہمارے بزرگوں کو بھی پتہ نہیں تھا معاذ اللہ کہ لفظ عشق بڑا کم تر ہے، بڑا فحش ہے، بڑا بےہودہ ہے. نہیں نہیں، یہ تمہارے ذہن کی بھی خودگی ہے، تمہارے ذہن کا فطور ہے. لفظ عشق کے اندر کوئی برائی نہیں. اگر برائی ہوتی تو پھر رسول اللہ نے فرمایا من عاشقا فعفا ثم مات مات شہیدا. وہ عشق کرے کسی سے پھر پاکیزہ رہے، فوت ہو جائے، شہید ہو گیا. ہمارے بزرگوں نے اسے اگر صحیح کہا ہے تو سندن کہا ہے، متنن نہیں کہا. لفظ عشق کی وجہ سے نہیں کہا. کسی نے یہ نہیں کہا یہ حدیث جھوٹی ہے معاذ اللہ. کیوں کہ لفظ عشق آ گیا. یہ کسی نے نہیں کہا بلکہ سب نے لفظ عشق کو قبول کیا. اور یہ سب نے لفظ عشق کو تو کثرت سے استعمال ہوا ہے لفظ. علماء مفسرین نے، دیگر علماء نے، صوفیاء نے، علماء نے استعمال کیا ہے. تو لہٰذا عشق مصطفیٰ، امام علیہ السلام کے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضوں کرے خدا. جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضوں کرے خدا. جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضوں کرے خدا. اور جس کو ہو درد کا مزہ، اور جس کو ہو درد کا مزہ، بولیے جس کو ہو درد کا مزہ، کو ہو درد کا مزہ، وہ نازے دوا اٹھائے